جب کافی دیر ہو گئی اور ٹرک گاڑیاں اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑی رہیں تو میں کار میں آ کر بیٹھ گیا اور میں نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی کو نکال کر آگے لے چلو، میں پولیس سے خود بات کرتا ہوں۔ بیچارہ ڈرائیور بھی بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے فوراً انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو سڑک کی ایک طرف سے نکال کر وہاں لے گیا جہاں سڑک پر پولیس نے رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی۔ ہماری کار کو آتے دیکھ کر 2-3 پولیس کانسٹیبل ڈنڈے لے کر آگے آ گئے اور کار کو رکنے کا اشارہ کرنے لگے۔ کار رکی تو کانسٹیبل نے کہا، قطار میں لے جاؤ گاڑی کو، قطار میں لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ۔ میں نے کھڑکی میں سے سال باہر نکال کر کانسٹیبل سے کہا، اپنے کسی افسر کو بلاؤ، جلدی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس نئی کار دیکھ کر پولیس والے ویسے ہی ذرا ٹھڑک سے جاتے ہیں۔ جب میں نے اسے اپنے پولیس آفیسر کو بلانے کے لیے کہا تو وہ جلدی سے سڑک کے کنارے کھلے بنے ہوئے کھوکھے کے اندر چلا گیا۔ کوئی پولیس افسر اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی ناک کو مجروح نہ ہونے دیا۔ 2-3 منٹ لگا کر باہر نکلا اور بڑی شان بے نیازی سے چلتا ہوا میرے قریب آ کر پوچھا، کیوں جی، کیا بات ہے؟ آپ کو معلوم ہے سب لوگ قطار میں کھڑے ہیں، آپ کو بھی قطار میں کھڑے ہو کر آنا چاہیے۔ میں نے بڑے آرام سے جیب میں سے سیکریٹ پولیس کا کارڈ نکال کر اسے دکھایا اور اس کارڈ میں نے اس کو نہ دیا بلکہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ کارڈ کو اس نے جھک کر دیکھا اور ذرا پیچھے ہٹ گیا اور بولا، سوری سر، ویری سوری۔ اس نے دوڑ کر پولیس کانسٹیبل کو رکاوٹ ہٹانے کا اشارہ کیا، رکاوٹ ہٹ گئی اور ہماری کار جموں شہر میں داخل ہو گئی۔ گاڑی جب ایک پرانے مندر کے قریب سے گزری تو ڈرائیور نے اس سے پوچھ لیا کہ سر، آپ کو کس محلے میں جانا ہے؟ میں کیا بتاتا، یہ شہر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ جس خاص آدمی سے میں ملنے جا رہا تھا اس کے محلے کا نام میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، تم ایسا کرو، کمپنی باغ چلو، وہاں سے ہمارا گھر قریب ہی ہے، میں وہاں اتر جاؤں گا، تم واپس چلے جانا۔ گل خان نے کہا تھا کہ اس خاص آدمی کا مکان کمپنی باغ کے قریب ایک بستی میں ہے۔ اس بستی کا نام میں یہاں نہیں لکھوں گا، اگر نام لکھ بھی دوں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ مجاہد اب اس بستی سے چلا گیا ہے۔ پھر بھی بطور احتیاط میں بستی کا نام نہیں بتا رہا۔ جموں کا کمپنی باغ ایک نہر کے کنارے پرانے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی واقع ہے۔ اس کی ایک جانب دریائے توی گزرتا ہے۔ یہاں تقسیم ملک کے بعد 2-3 نئی آبادیاں پڑ گئی ہیں جس میں شاستری نگر اور گاندھی نگر بڑی مشہور ہیں۔ جموں میں موسم دن کے وقت اتنا ٹھنڈا نہیں تھا، سائے میں خنکی ضرور تھی۔ شہر کے مکانوں کی بناوٹ پہاڑی علاقوں جیسے تھی، سب مکانوں اور کوٹھیوں کی چھتیں ڈھلوان تھیں۔ کمپنی باغ کے علاقے میں کئی مندر آئے، صرف ایک مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیے تھے۔ ڈرائیور نے ایک باغ کے گیٹ کے پاس جا کر ایک طرف گاڑی کھڑی کر دی اور کہا، لیجئے مہاراج، آپ کا کمپنی باغ آ گیا۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، اب تم گاڑی واپس لے جاؤ اور شریمتی جی کو میرا پرنام کہنا۔ اچھا مہاراج۔ ڈرائیور ہرپال کور کی گاڑی کو لے کر وہیں سے واپس مڑ گیا۔ میں کمپنی باغ کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ گل خان نے جیسے مجھے بتایا تھا ویسے چلتا ہوا میں ایک خاص آبادی میں آ گیا جہاں ہمارا اپنا آدمی، جس کا فرضی نام میں صادق رکھ لیتا ہوں، رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنی دکان پر ہی مل گیا۔ اس کی دکان کس چیز کی تھی اور کہاں تھی یہ میں ظاہر نہیں کروں گا، آپ کو ان باتوں سے دلچسپی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی دکان پر جا کر اسے سلام کیا اور گل خان کا ایک خفیہ نام لے کر کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے۔ صادق دکان میں بیٹھا کسی چیز کی مرمت کر رہا تھا۔ اگر میں نے اس چیز کا نام لکھ دیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ اس کی دکان میں کیا کام ہوتا ہے۔ صادق نے میری طرف صرف اس وقت دیکھا جب میں نے اسے سلام کیا تھا، اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ جب میں نے گل خان کا خفیہ نام لیا تب بھی اس نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ صادق نے نوکر سے کہا، چائے لے آؤ۔ چائے آ گئی۔ صادق نے کپڑے سے ہاتھ کو صاف کرتے ہوئے چائے پیالیوں میں ڈالی، ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ اب اس نے خاص کوڈ میں ایک جملہ بولا، اس کے جواب میں نے وہی جملہ بول دیا جو گل خان نے مجھے یاد کروایا تھا۔ صادق نے خفیہ کوڈ کا دوسرا جملہ بولا، میں نے بھی کوڈ والا دوسرا جملہ بول دیا۔ تب صادق خاموش ہو گیا۔ وہ چائے پیتے ہوئے دکان کے باہر بازار میں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دکان میں ایک گاہک موجود تھا جس کو صادق کا نوکر کچھ چیزیں دکھا رہا تھا۔ جب گاہک چلا گیا تو صادق نے نوکر سے کہا، رامو بھاگ کر سگریٹ لے آ۔ یہ نوکر ہندو ڈوگرا تھا۔ وہ دکان سے نکل گیا تو صادق نے چائے پیتے پیتے میری طرف دیکھے بغیر مجھ سے
پوچھا پہلے کبھی جموں کشمیر آئے ہو؟ میں نے کہا بالکل نہیں، پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا، اس کی نگاہیں بازار پر لگی تھیں۔ پھر اس نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ جو بازار ہے اس کی بائیں جانب چلتے جانا، پہلے ایک گلی آئے گی، وہ گلی چھوڑ دینا، اس کے بعد ایک اور گلی آئے گی جس کے باہر کمیٹی کا نلکا لگا ہوا ہے، اس گلی میں داخل ہو جانا، وہاں تمہیں گودام نظر آئیں گے، آخر میں ایک گودام آئے گا، اس کے دروازے پر تالا لگا ہوگا، میں تمہیں چابی دیتا ہوں، تالا کھول کر گودام میں میرا انتظار کرو، اندر سے دروازے کو چٹکنی لگا دینا، میں آ کر آواز دوں گا اور پوچھوں گا پرتاپ سنگھ دفتر سے آ گئے ہیں تو تم دروازہ کھول دینا۔ صادق نے اپنی باسکٹ کے اندرونی جیب سے مجھے تالے کی چابی نکال کر دی اور کہا، چلے جاؤ۔ میں اٹھ کر بازار میں آ گیا اور بائیں طرف کو چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک گلی میں میں نے وہ گلی چھوڑ دی، دوسری گلی آئی جس کے باہر کمیٹی کا نلکا لگا ہوا تھا، تو میں اس گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی کی دونوں جانب گوداموں کے دروازے تھے جو بند تھے، یہاں کوئی مکان بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری گودام کا تالا کھول کر میں اندر چلا آیا اور دروازے کو بند کر کے ٹٹکنی چڑھا دی۔ اب میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ یہ ایک لمبا سا کمرہ تھا جس میں بہت سارا سامان پڑا تھا، لکڑی کے کھوکھے اور باکس بھی پڑے تھے۔ گلی والی دیوار کے روشن دان میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ایک دھیمی روشنی والا بلب چھت کے ساتھ لٹکا جل رہا تھا۔ کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر بھی پڑا تھا۔ میں ایک سٹول پر بیٹھ کر صادق کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد باہر سے کسی نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور پوچھا، پرتاپ سنگھ دفتر سے آ گئے ہیں؟ میں نے چٹکنی اتار کر دروازہ کھول دیا۔ صادق اندر آ گیا۔ اندر آتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی اور مجھے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گودام کے کونے میں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ صادق نے اسے کھولا۔ اندر ایک کوٹھڑی تھی، اس کی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ صادق نے بٹن دبایا، چھت سے لگا بلب روشن ہو گیا۔ یہاں ایک چارپائی اور 3 پرانی کرسیاں پڑی تھیں۔ صادق نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا، پھر میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ تم پنجابی مسلمان لگتے ہو، پاکستان کے کس شہر سے آئے ہو؟ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ مسکرایا، ماشاءاللہ، پھر کہنے لگا، کمال شاہ صاحب نے تمہیں کتنے مہینے کمانڈو ٹریننگ دی ہے؟ 6 مہینے۔ اس کا مطلب ہے تم فل کمانڈو بن چکے ہو، ورنہ کمال شاہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گل خان نے بھی ہائی ایکسپلوسیوز کی ٹریننگ دی ہے۔ صادق نے مجھ سے پوچھا، گل خان نے تمہیں ٹیبلٹ بم دیے ہیں؟ میں نے جیب سے ایکسپلور ٹیبلٹ بم کی ٹکیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں اور وہ بولا، اور وہ فارمولہ بھی اسے دکھایا جس پر دار چینی، الائچی، کالی مرچ وغیرہ کے نام اور مقدار لکھی تھی۔ بظاہر کسی پکوان کا نسخہ لگتا تھا، مگر یہ سارے الفاظ کوڈ ورڈز میں تھے اور ان کو کھولنے یعنی ڈی کوڈ کرنے سے ٹیبلٹ بم خود تیار کرنے کا فارمولہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ گل خان نے مجھے وہ خفیہ کوڈ بھی بتا دیا تھا جس کی مدد سے میں الائچی، دار چینی اور کالی مرچ کے الفاظ اور حروف بدل کر فارمولے میں تبدیل کر سکتا تھا۔ گل خان نے اسپرو ٹیبلٹ بم کا فیتہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا سر درد والی اسپرو کی گولیاں ہیں۔ پھر اس نے ایک کشمیری حریت پسند کمانڈو کا نام لیا اور کہا، تم اس کشمیری مجاہد کو جا کر رپورٹ کرو گے، یوں سمجھ لو کہ اس آدمی سے ملنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، یہ کشمیری کمانڈو مجھے کہاں ملے گا؟ صادق بولا، جموں سے تم کشمیر جانے والی لاری میں بیٹھ کر سری نگر جاؤ گے۔ سری نگر شہر کے درمیان میں دریائے جہلم بہتا ہے، اس دریا پر 7 پل بنے ہوئے ہیں۔ تم کسی ایک پر سے دریا پار کر کے شہر کی دوسری جانب پہنچ کر شمال کی جانب جو پہاڑیاں ہیں اس طرف جاؤ گے۔ ان پہاڑیوں کے درمیان کئی درے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صادق نے مجھے حریت پسند کشمیری کمانڈو تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بتایا تھا وہ راستہ میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ صادق نے مجھے سارا راستہ سمجھا دیا کہ میں کن کن پہاڑیوں اور پہاڑی دلوں سے گزر کر کشمیری حریت پسند کمانڈر تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کشمیری کمانڈو کا فرضی نام میں شیروان رکھ لیتا ہوں۔ اب میں اس کمانڈو کو اسی نام سے یاد کروں گا۔ آپ بھی یہ نام اپنے ذہن میں بٹھا لیں کیونکہ آگے میرے کمانڈو مشن میں اسی کمانڈو شیروان کی رہنمائی شامل ہوگی۔ صادق کہنے لگا، تم پہلے کبھی کشمیر نہیں گئے، اس لیے تمہیں بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ سفر طے کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس کوئی اسلحہ یا کمانڈو چاقو وغیرہ تو نہیں ہے؟
میں نے کہا ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، صرف یہ اسپرو ٹیبلٹ بم ہے، ان کا کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا نسخہ ہے اور کچھ انڈین کرنسی میں روپے ہیں۔ صادق نے کہا ٹھیک ہے، تم تربیت یافتہ کمانڈو ہو، مجھے یقین ہے کہ راستے میں اگر کوئی دشواری پیش آئی تو تم اس سے بخوبی نمٹ لو گے۔ میں نے خدا جانے کیوں صادق کو پنجاب سیکریٹ پولیس کا وہ خفیہ کارڈ نہ دکھایا جس میں خاص نمبر لکھا ہوا تھا اور جس کو دیکھ کر پولیس بھی گھبرا کر مجھے راستہ دے دیتی تھی۔ بس میں نے یہی سوچا اس خفیہ کارڈ کو خفیہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ صادق کو بتانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا سری نگر ایک دن ایک رات کا سفر ہے، تمہیں 94 ریلوے اسٹیشن کے قریب جموں سری نگر لاری اڈے سے کوئی نہ کوئی بس لاری مل جائے گی۔ راستے میں کسی سے زیادہ بات نہ کرنا، CID کے آدمی تقریباً ہر لاری میں ساتھ ہوتے ہیں، تمہیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تربیت یافتہ کمانڈو ہو، حالات دیکھ کر بات کرنا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرنا۔ کوئی بہت پوچھے تو کہہ دینا کہ کشمیر کی سیر کرنے جا رہا ہوں، آج کل وہاں سیبوں کا موسم بھی ہے، کشمیر کے سیب اسی موسم میں ہوتے ہیں۔ میں نے صادق سے پوچھا مجھے جموں سے کس وقت چلنا چاہیے؟ اس نے کہا آج کی رات تم جموں میں ہی رہو گے، کل صبح ہونے سے پہلے اڈے پر پہنچ جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تمہیں اکیلے ہی لاری اڈے جانا ہوگا۔ اب پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے کے 10 منٹ بعد تم گودام کو تالا لگا کر میری دکان پر آ جانا، ہم وہیں کھانا وغیرہ کھائیں گے، رات تم میری دکان پر ہی بسر کرو گے۔ میں احتیاطاً تمہیں اپنے مکان پر نہیں لے جا رہا۔ یہاں 2 وجہ سے سیکیورٹی بڑی سخت کر دی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سکھ خالصتان بنانے کے لیے زبردست تحریک چلا رہے ہیں، جموں کے سکھ اس تحریک کے حامی ہیں اور کچھ کشمیری مسلمانوں کے جدوجہد آزادی کی بھی حمایت کرتے ہیں، مگر کھل کر نہیں۔ دوسری وجہ کشمیری حریت پسندوں کی تحریک آزادی کشمیر ہے، جس کے شعلے سارے مقبوضہ کشمیر میں بھڑک رہے ہیں۔ جگہ جگہ خفیہ پولیس کے آدمی عجیب ہولیوں میں گھوم پھر رہے ہیں، تمہیں ان سے بھی خبردار رہنا ہوگا۔ اب میں جاتا ہوں۔ صادق چلا گیا۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد میں بھی گودام بند کر کے گلی میں سے گزر کر بازار میں آ گیا اور پھر اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت دکان پر ایک گاہک اور صادق کا ہندو ملازم بھی موجود تھا۔ صادق نے مجھے دیکھ کر کہا مہاراج آپ کے کام میں ذرا دیر لگے گی، آپ گھر چلیں، میں لڑکے کے ہاتھ پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں شاہ جی، میں یہیں بیٹھ کر انتظار کر لیتا ہوں، مجھے کوئی خاص کام بھی نہیں ہے۔ صادق کسی چیز کی مرمت کر رہا تھا، میں اس چیز کا نام نہیں لکھ رہا۔ وہ کہنے لگا آپ کی مرضی ہے۔ میں دکان کے اندر کونے والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ صادق نے ہندو ملازم سے کہا رامو تمہارے پتا جی بیمار ہیں، تم چھٹی کیوں نہیں کر لیتے، جا کر پتا جی کی سیوا کرو، تمہاری ماتا اکیلی ہوں گی۔ رامو خوش ہو کر بولا استاد جی میں آپ سے چھٹی مانگتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ صادق نے کہا نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، جاؤ چھٹی کرو، میں کام سنبھال لوں گا، آج کوئی زیادہ کام بھی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا صادق نے جان بوجھ کر اپنے ہندو ملازم کی دکان سے رخصت کر دیا تھا۔ رامو چلا گیا۔ دوسرا گاہک بھی جب چلا گیا تو صادق کہنے لگا یہاں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کو خفیہ پولیس والے نے اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، خاص طور پر اپنے ہندو ملازم پر تو مجھے بالکل اعتبار نہیں ہے۔ اب تم ایسا کرو، دکان کے پیچھے جو کوٹھڑی ہے وہاں جا کر آرام کرو، ہم وہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ میں دکان کی پچھلی کوٹھڑی میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہرپال کور کا خیال آ گیا۔ اس عورت نے نادانستہ طور پر میری بڑی مدد کی تھی، اس کی وجہ سے میں بے فکر ہو کر جموں پہنچ گیا تھا۔ پھر اسی کی وجہ سے میرے ہاتھ انڈین سیکیورٹی پولیس کا وہ خفیہ کارڈ آ گیا تھا جس پر لکھا ہوا پراسرار نمبر میرے بڑے کام آیا تھا اور آگے چل کر بھی کام آنے والا تھا۔ جب صادق کا گھریلو ملازم اس کا کھانا لے کر آیا تو صادق نے دکان کا دروازہ لاک کر دیا اور کھانا لے کر کوٹھڑی میں آ گیا۔ کوٹھڑی میں گرمی بالکل نہیں تھی۔ یہ پہاڑی علاقوں میں ستمبر کا موسم تھا۔ جموں اگرچہ کومری اور کشمیر کی طرح کا پہاڑی علاقہ نہیں ہے، پھر بھی وہاں پنجاب کے میدانوں والی گرمی بالکل نہیں تھی۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد میں وہیں سو گیا، رات تک سویا رہا۔ صادق نے کوئی 8 بجے رات دکان بند کی تو مجھے ایک کوٹھڑی میں سلا کر گیا۔ کوٹھڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جہاں ایک تنگ صحن تھا، اس صحن میں غسل خانہ بھی موجود تھا۔ صادق جاتے ہوئے کہہ گیا تھا کہ میں صبح واپس آ جاؤں گا۔ میں بڑے مزے سے ساری رات آرام سے سویا رہا۔ صبح صادق آ گیا۔
اس وقت وہ پھٹ رہی تھی۔ صادق کہنے لگا، اب تم یہاں سے نکل کر سیدھے لاری اڈے پہنچو، کوئی رکشہ تانگا وغیرہ لے لینا، اسے کہنا پرانے جموں ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو لاری اڈا ہے وہاں لے چلے، وہاں سے سری نگر کو لاریاں جاتی ہیں۔ باقی میں نے کشمیری کمانڈو کی بابت تمہیں جو کچھ سمجھا دیا ہے اسے یاد رکھنا اور اسی کو جا کر رپورٹ کرنا۔ میں نے تمہیں جو خاص شعر یاد کروایا ہے، یہ شعر صرف کشمیری کمانڈو کو لکس جا کر سنانا اور کہنا کہ مجھے اس شعر کے شاعر نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ تم کون ہو اور کس غرض کے لیے اس کے پاس آئے ہو۔ باقی باتیں تم اس سے زبانی کر لینا۔ اب خاموشی سے دکان سے نکل جاؤ۔ میں منہ ہاتھ دھو کر پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، صادق سے مصافحہ کیا اور دکان سے نکل کر بازار میں ایک طرف چلنے لگا۔ ابھی جموں شہر میں دن کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، دور سے کسی مندر کی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک سائیکل رکشہ مجھے مل گیا، میں اس میں بیٹھ کر جموں سری نگر لاری اڈے پر آ گیا۔ یہاں ایک لاری تھوڑی دیر پہلے سری نگر کے لیے روانہ ہوئی تھی، دوسری لاری کے لیے ٹکٹ کھل گئے۔ لاری اڈے کی اونچی چھت کے نیچے ادھر ادھر کچھ لوگ بیٹھے ناریل کا ہوکا پی رہے تھے، کچھ سواریاں سو رہی تھیں۔ میں نے سری نگر کا ٹکٹ خریدا اور ایک طرف خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہاں جموں آنے کے بعد پہلی دفعہ میں نے دو فوجیوں کو دیکھا جو وردی میں تھے۔ وہ ٹکٹ والی کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے میرے قریب سے گزرے تو بلب کی روشنی میں نے ان کے کندھے پر جموں کشمیر رائفلز لکھا ہوا پڑھا۔ یہ دونوں ڈوگرا فوج کے نوجوان تھے، انہوں نے فوجی تھیلے اٹھائے ہوئے تھے، ان کی رائفلیں کندھوں پر لٹک رہی تھیں، ان کی وردیاں گرم تھیں، ظاہر ہے وہ کشمیر کے محاذ پر جا رہے تھے جہاں یقیناً سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا تھا اور خاموش بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور ماحول کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اتنے میں خالی لاری آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کنڈکٹر نے بلند آواز میں کہا، سری نگر جانے والی سواریاں آ جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنی اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے ویلیبل کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔